الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اور خاص طور سے مومنوں کے لیے اتارا ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہے، یہ حکمت بھری باتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تمام روحانی بیماریوں سے شفا رکھی ہے اور تمام حالات کے اندر رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھی۔ کلام اللہ کے معنی اس کے بارے میں تو آتا ہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے معنی قیامت تک لوگ اس کے اندر تحقیق کرتے رہیں، ریسرچ کرتے رہیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے معانی ختم نہیں ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کلام اللہ کے الفاظ اس کی بھی ایک خاص تاثیر ہے۔ کلام اللہ کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسا محفوظ کر دیا کہ اس کے الفاظ میں ایک نقطے کے برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ جب سے یہ نازل ہوا تب سے آج تک یہ قرآن اسی حالت کے اندر ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے۔ بڑے بڑے جانکار، بڑے بڑے صحابہ کرام جب انہوں نے اس کو سنا، بڑے بڑے شاعر جب انہوں نے اس کو سنا تو وہ اس کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے تاریخ عمر ابن خطاب کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں بڑے مخالف تھے اسلام کے۔ ایک مرتبہ آپ رات کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، آپ کو رات کو جب دیر سے پہنچے تو کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے، مسجد حرام کے اندر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ یہ اس کے اندر محو ہو گئے اور سنتے گئے۔ ان فرماتے ہیں ایسا محسوس مجھے ہوا کہ شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ عربوں کے اندر عربی زبان جو ہے اس کے اوپر ان کو فخر تھا، خاص طور سے 3 باتوں میں۔ ایک تو خطابت، کہ ایسی زبان کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے لوگوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے اور حقیقت میں اس زبان کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ایک عربی شاعری اور تیسرے کہانت۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ شاعری اسی دوران پڑھا گیا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میں سوچنے لگا کہ آیا یہ کوئی کاہن کا کلام ہوگا۔ آگے پڑھا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ فرماتے ہیں جب حضرت عمر گھر پہنچے اس کے بعد اسی جھنجھلاہٹ کے اندر رہے، ایک طرف تو کلام سے متاثر، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اسی دوران ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ بس اس کام کو اب ختم کر دینا ہے، نمٹا دینا ہے، اور تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں جب پتا چلا کہ ان کے بہن اور بہنوئی بھی اسلام لے آئے تو غصے کے اندر تلوار لے کر گئے کہ ان کا کام بھی آج تمام کرتا جاؤں۔ پہنچے تو وہاں بہن اور بہنوئی کو خباب ابن ارت
وہ قرآن کی آیتیں پڑھا رہے تھے وہ ایک دم سے چھپ گئے. جب پتا چلا کہ حضرت عمر آئے, حضرت عمر داخل ہوئے بڑے غصے کے اندر. پہلے بہنوئی کو مارا جب پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گئے, اور وہ بھی دونوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسلام لے آئے. پھر جب وہ قرآن کریم کی آیتیں سنی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, تو ان کے اوپر ایک اثر طاری ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. تو قرآن کریم کے الفاظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی. اسی لیے قرآن کے پڑھنے کے لیے ایک خاص لفظ آتا ہے تلاوت. تلاوت کے معنی قرآن کو پڑھنا. یہ لفظ صرف قرآن کے لیے خاص. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فضائل اعمال کی تلاوت کی, فلاں کتاب کی تلاوت کی. خاص تلاوت کا لفظ اس کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے. بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے. عتبہ ابن ربیعہ جو بڑے جانکار تھے زبان, عربوں نے, قریش نے جب طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح روکے, تو عتبہ کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو رک جائے, آپ بڑے آدمی ہو. عتبہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی باتوں کی پیشکش کی کہ آپ رک جاؤ, اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال دیں گے, آپ کو سرداری چاہیے تو سردار بنا دیں. آپ بہت ساری باتیں پیش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب یہ اپنی باتیں پوری کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقد فرغت یا ابا الولید, کہ تمہاری باتیں پوری ہو گئی؟ کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ سورت پڑھنا شروع کر دیا, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. وہ حیرت کے اندر پڑ گئے کہ ایسا کلام ہو ہی نہیں سکتا, کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. پڑھتے پڑھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے اوپر پہنچے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تو انہوں نے کہا بس کرو بس کرو بس کرو, اور واپس چلے گئے. جب واپس پہنچے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, ان کی چال سے ہی سمجھ گئے کہ یہ بھی متاثر ہو کر آئے. انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو ان کو مت روکو, تو ان کو ان کا کام کرنے دو. اگر دوسرے لوگ مان لیں گے ان کی بات کو تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ دوسرے سارے لوگ ہمارے ایک آدمی کے مذہب کے اوپر آ گئے. تو قرآن کریم کے اندر اس کے الفاظ کے اندر ایک خاص تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. بڑے بڑے جو انگریز لکھنے والے ہیں قرآن کے بارے میں, کئی لوگوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے انگریزوں نے, وہ بھی اس کی جو الفاظ کی ساخت ہے, اس کے جو الفاظ جو نظم ہے الفاظ کی, اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے قرآن کریم. اور عربوں کو جب فخر تھا اپنے کلام کے اوپر, اپنی شاعری کے اوپر, اپنی زبان کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی اور چیلنج کر دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسا کلام بنا کر لاؤ. اور اس دن سے آج تک, حالانکہ چیلنج تھا, چاروں طرف مخالف موجود تھے اس وقت, لیکن کوئی اس کے جیسا کلام نہیں بنا سکا. عربوں کو اپنی زبان کے اوپر کتنا فخر تھا. ایک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ, وہ شروع میں جب اسلام سے پہلے ان کو زبان کے اوپر اتنا فخر تھا کہ ان کا ایک واقعہ لکھتے کہ ایک مرتبہ ان کے لڑکے کو وہ بھیڑ نے کاٹ لی, بھونرے نے کاٹ لی. لڑکا ایک دم سے روتا ہوا آیا کہ مجھے کچھ کاٹ گیا, کاٹ گیا, کیا کاٹا؟ تو کہا کچھ تھا, کیا تھا, کیسا تھا؟ تو لڑکے نے کہا کہ وہ کوئی ایسا کیڑا تھا جس نے کالی دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی. تو وہ حسان ابن ثابت کہنے لگے ارے واہ واہ, اللہ کی قسم میرا بیٹا شاعر بن گیا.
تو اتنا یعنی زبان کے اوپر ان کو فخر ہے. تو کلام اللہ اس کے الفاظ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. جان راڈس وہ ولیم راڈس کر کے ولیم جونس انگریز کے زمانے کے اندر یہاں کلکتہ کے اندر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا. انہوں نے سلیکشن فرام دا قرآن کر کے قرآن کی کئی صورتوں کا ترجمہ لکھا ہے. انہوں نے ایک تو وہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها اس کے اوپر بہت زیادہ جھوم کر لکھا ہے کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے. اور اسی طرح وہ آیتیں ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ان آیتوں کے اوپر تو انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی کوئی انسان اس طرح کی ساخت بنا ہی نہیں سکتا. تو کلام اللہ کے الفاظ کے اندر یہ تاثیر ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کلام اللہ کو رٹنے کا اور حفظ کرنے کا کیا فائدہ. اس کے الفاظ اس کے معنی تو ہیں ہی, اس کے الفاظ کے بارے میں بھی جیسا لکھا گیا تھا آج تک ویسا موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر مالک یوم الدین قرآن کریم کے اندر لکھا گیا میم پر کھڑا زبر. حالانکہ عربی کے اندر میم اور الف کے ساتھ بھی مالک لکھ سکتے, لیکن اسی طرح لکھا گیا تو آج تک اسی طرح موجود ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وقیل من راق, من کے اوپر کوئی آیت نہیں لیکن آپ روکے وہاں سکتا کی, تو پڑھنے والے اسی طرح پڑھتے ہیں وقیل من راق. یعنی ہر الفاظ کے اندر ہر بات قرآن کریم کی ہے, اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی گئی. تو قرآن کے الفاظ ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حافظ بنانا قرآن کو رٹانا, اس سے بھی بہت سارے بے شمار فوائد حاصل ہوتے. کلام کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے, اس سے محبت ہوتی ہے. قرآن حفظ کرنے سے ذہن کھلتا ہے, ذہن کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس کو یاد کرنا حفظ کرنا یہ بھی ایک فخر کی بات ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں ہوشیاروں کو نہیں معلوم راز فصل گل, ہوشیاروں کو نہیں معلوم راز فصل گل, مجھ سے پوچھو میں اسی موسم میں دیوانہ بنا. تو قرآن کریم کے الفاظ اس کے اندر ایک ہے حروف مقطعات, اس کے بارے میں چند باتیں, وہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہیں. حروف مقطعات یعنی جیسے الف لام میم طٰ حامیم یاسین طاسین, ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے, کاٹ کر, علم نہیں پڑھتے الف لام میم, تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کے معنی تو علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جانتے, لیکن اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. خاص طور سے علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کئی باتیں اس کے بارے میں لکھی ہیں. البرہان فی علوم القرآن کے اندر علامہ زرکشی نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے حروف مقطعات کے بارے میں. حروف مقطعات عربی کے اندر کل حروف 28, الف با تا ثا 28 حروف. اس میں سے حروف مقطعات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 14 حروف لیے ہیں. الف لام میم, الف لام را, یاسین, قاف, نون والقلم, یہ کل 28 میں سے 14 لیے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کا چیلنج ہے کہ دیکھو یہی 28 حروف ہیں تمہارے پاس, انہی حروف سے پورا قرآن بنائیں. پورے قرآن میں 28 کے علاوہ تو کچھ استعمال ہوا نہیں, تو اس جیسا کلام لا کر بتاؤ
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسا کلام بنا کر بتاؤ. آج تک کوئی نہیں بنا سکا. تو یہ 28 میں سے حروف مقطعات کے طور پر 14 حروف استعمال ہوئے اور اس میں بھی بہت ساری باتیں لکھتے ہیں. ان 14 کے اندر اور عربی میں جو 28 حروف ہیں ان میں سے 16 تو نقطے والے ہیں اور 12 بغیر نقطے کے. حروف مقطعات کے اندر 12 میں سے 11 یعنی 14 میں سے 11 تو بغیر نقطے کے استعمال ہوئے ہیں اور 3 نقطے والے استعمال ہوئے ہیں. پھر ذوالفقار صاحب نے سورہ یاسین کی تفسیر میں یہ حروف مقطعات پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی. لکھتے ہیں کہ بھئی عربی کے حروف 28 ہیں, اس کے 3 حصے کر دو. الف سے لے کر رال تک 9, پھر را سے لے کر غین تک 10, اور پھر تیسرے 9 فا سے لے کر یا تک. یہ 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے الف سے لے کر رال تک, اس میں سے حروف مقطعات کے طور پر صرف 2 استعمال ہوئے, الف اور ہا, دونوں بغیر نقطے والے. الف اور ہا جیسے الف لام میم, ہا میم, یہ بغیر نقطے والے. دوسرا گروپ را سے لے کر غین تک, حروف مقطعات میں را کا استعمال ہوا ہے, زا کا نہیں ہوا. سین کا ہوا ہے, شین کا نہیں ہوا. صاد کا ہوا ہے, الف لام میم صاد, صاد والقرآن ذی الذکر, صاد کا استعمال ہوا ہے, واد کا نہیں ہوا. طا کا استعمال ہوا ہے, طاسین طاہا, را کا استعمال نہیں ہوا. عین کا استعمال ہوا ہے, حامیم عین سین قاف, غین کا استعمال نہیں ہوا. تو دوسرے گروپ میں جو 10 حروف ہیں اس میں سے 5 بغیر نقطے کے استعمال ہوئے ہیں اور 5 جو نقطے والے اس کا استعمال نہیں ہوا. پہلے 9 میں سے 2 ہیں, دونوں بغیر نقطے والے. دوسرے گروپ میں جو 10 ہیں اس میں سے 5 نقطے والے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوئے, اور 5 بغیر نقطے کے ہیں, وہ استعمال ہوئے. یہ نقطے والا اور بغیر نقطے والا, یہ بھی اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں. جیسے ایک کتاب لکھی گئی ہے ہادی عالم, محمد ولی رازی, مفتی تقی صاحب کے بھائی, انہوں نے پوری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اردو میں لکھی ہے. پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں. پوری کتاب سیرت پر لکھی ہے, اس میں ایک بھی نقطہ نہیں. اور انہوں نے شروع میں ایک نعت لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہر دم درود سرور عالم کہاں کروں, ہر دم درود سرور عالم کہاں کروں, ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں. ایک بھی نقطہ نہیں. تو یہ اس کے بارے میں جیسے ایک کتاب ابھی اردو کے اندر آئی ہے, 2 سسر 2 داماد, ابو محمد رائی کر کے ہیں, انہوں نے لکھی ہے چاروں خلفاء کے بارے میں. 2 سسر 2 داماد, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے, اور 2 داماد حضرت عثمان اور حضرت علی. تو ان پر کتاب لکھی ہے, پوری کتاب بغیر نقطے کی, پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. اور اس میں چند مثالیں دی ہیں, جیسے اللہ, لفظ اللہ کے اوپر ایک بھی نقطہ نہیں. قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام آئے, محمد اور احمد, دونوں ناموں کے اوپر ایک بھی نقطہ نہیں. ایسی بہت ساری باتیں لکھی ہیں. کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ, پورے پر ایک بھی نقطہ نہیں. کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ, پورے پر ایک بھی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس پر ایک بھی نقطہ نہیں. تو اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری باتیں زبان کے جانکاروں نے لکھی. تو پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس میں سے الف اور ہا 2 استعمال ہوئے, دونوں بغیر نقطے والے. دوسرا حصہ ہے را سے لے کر غین تک, اس میں 5 نقطے والے ہیں, 5 بغیر نقطے.
تو حروف مقطعات میں پانچوں بغیر نقطے کے استعمال ہوئے. اب رہا تیسرا حصہ، اس میں 9 حروف ہیں. 9 میں سے 7 استعمال ہوئے، 2 نہیں ہوئے. پہلے حصے میں 9 میں سے 2 استعمال ہوئے، الف اور ہا، اور 7 نہیں ہوئے. اور تیسرے حصے میں 9 میں سے 7 استعمال ہوئے، 2 نہیں ہوئے. تو ان میں 3 نقطے والے استعمال ہوئے، قاف، نون اور یا. تو کل 14 حروف مقطعات ہیں، اس میں سے 11 بغیر نقطے. عربی میں بغیر نقطے والے حروف کل 12 ہیں، اس میں سے صرف واو نہیں ہے، باقی 11 استعمال ہوئے اور 3 نقطے والے استعمال ہوئے. دوسری بات، قرآن کریم کی کل 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی ہی سورت جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پھر اس کے بعد کی سورت سورہ آل عمران، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. 6 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی، 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی. سب سے زیادہ حامیم سے 7 صورتیں شروع ہوتی، الف لام میم سے 6 صورتیں شروع ہوتی. لیکن اگر الف لام میم صاد اور الف لام میم را، ان دونوں کو بھی الف لام میم سے شمار کریں تو پھر 8 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی، حامیم سے 7 صورتیں شروع ہوتی. تو اس طرح 3 یعنی 7 صورتیں حامیم سے، 7 حامیم، ایک بھی نقطہ نہیں. الف لام را، الف لام میم سے جو 6 صورتیں شروع ہوتی، ان میں 6 صورتوں میں ایک پر بھی نقطہ نہیں. پھر الف لام را، اس سے 5 صورتیں شروع ہوتی، اس پر بھی ایک بھی نقطہ نہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. ہاں، 2 صورتیں ایسی ہیں جو 5 حروف سے شروع ہوتی. الف کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں، اور حامیم عین سین قاف، اس میں 5 حروف ہیں. تو ان جو 5 حروف سے شروع ہوتی ہے اس میں سے ایک حرف ہے وہ نقطے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد میں یا، اور حامیم عین سین قاف کے اندر قاف، ایک حرف ہے وہ نقطے والا ہے. جتنی 3 حروف سے شروع ہوتی ہیں وہ سب بغیر نقطے کی ہیں. الف لام میم سے اور الف لام را سے یہ بغیر نقطے کی ہیں، اور حامیم سب بغیر نقطے کے ہیں. ایک حرف سے شروع ہونے والی 3 صورتیں ہیں، قاف، نون اور صاد. نون والقلم وما یسطرون. تو ایک یہ بات راز کی. دوسری بات حروف مقطعات کے بارے میں کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن میں کتاب کا لفظ آیا. قرآن جو بھی سورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، یاسین والقرآن الحکیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب. تو جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد فوراً بعد کتاب کا ذکر آیا ہے. 29 میں سے 26 صورتوں کے اندر حروف مقطعات کے بعد قرآن یا کتاب کا لفظ آیا ہے. 3 صورتیں سورہ نون اور سورہ عنکبوت کے اندر یہ اس کا، اور سورہ روم، یہ 3 صورتوں میں الف لام میم غلبت الروم، نون والقلم، اور ان تینوں کے اندر یہ استعمال نہیں ہوا. لیکن نون کے اندر بھی جو قلم کا لفظ آیا اس سے بھی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور جو الف لام میم غلبت الروم، تو اس صورت میں جو شروع کی آیتیں ہیں وہ تو قرآن کی تصدیق کا ایک اہم واقعہ بیان کرتی ہیں. تو حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ بھی ایک راز بیان کرتے ہیں. حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ عام مفسرین، عام علماء یہی کہتے ہیں کہ ان کے مطلب کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. علامہ جلال الدین نے اپنی کتاب کے اندر اللہ عالم بمرادہ بذالک کہ الف لام میم کا مطلب کیا اللہ جانتے ہیں، یہ کہہ کر بات آگے بیان کر دی.
لیکن بعض علماء نے اپنی طرف سے ان کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی. اس میں خاص طور سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں, انہوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں. اسی طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے معنی راز میں رکھے, صرف اللہ جانتے ہیں, اس کے رسول جانتے ہیں, اور بہت چند امت کے بزرگ جانتے ہیں. اس میں سے حضرت لکھتے ہیں کہ ایک میں بھی ان کے معنی کو جانتا ہوں. تو الف لام میم اس کا مطلب کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ یہ شارٹ فارم ہے, مخفف ایبریویشن ہے. الف انا, لام اللہ کا درمیان کا لام لیا, اور عالموں کا مین, ان اللہ عالم, میں اللہ جانتا ہوں. یہ اس کا مطلب بیان کیا. یہ حروف مقطعات ہیں. علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان حروف کے اندر چھپا ہوا ہے. بلکہ آپ حامیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حامیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور آپ کے شاگرد اکرمہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حامیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. حامیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اسی طرح اور مفسرین نے بھی حامیم کے بارے میں لکھا کہ ہاں سے اللہ تعالیٰ کے وہ نام, 3 نام ہاں سے جو شروع ہوتے ہیں, حمید اور حنان, یہ ان ناموں, اور حکیم, ان ناموں کی طرف اشارہ ہے. اور میم سے ملک اور مجید اور منان, ان ناموں کی طرف اشارہ ہے. تو یہ نام جو ہیں حروف مقطعات ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. یہ بعض مفسرین اپنی رائے رکھتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات ہیں, وہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہیں, اور یہ بھی قرآن کے الفاظ میں شامل ہیں. تو ان کے اندر بہت ساری راز کی باتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جانتے ہیں. ایک کوڈ ورڈ کے طور پر بیان کیا گیا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بھئی ان الفاظ کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کیوں جانتے, سب کے سامنے کھلا ہوا ہے. تو لکھتے ہیں کہ جیسے یہ کائنات سب کے سامنے کھلی ہوئی, دنیا سب کے سامنے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ساری چیزوں کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. چاہے وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو, وہ ساری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا, بلکہ کوشش کرنے کے باوجود اور محنت کرنے کے باوجود بھی کوئی جان نہیں پا رہا. کہ پھول کی کیمسٹری کو تو جانتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے مالیکیول ہیں اور کاربن اتنا ہے اور یہ اتنا ہے, لیکن اس میں خوشبو آئی کہاں سے؟ تو اس کو حل نہیں کر پا رہے. کہ آم ہے, اس کے اندر یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, شکر اتنی ہے, یہ, لیکن وہ خوشبو کہاں سے آئی, وہ خاص ذائقہ کہاں سے آئے, تو کہ پتہ نہیں. تو جس طرح مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ جس طرح کائنات ہمارے سامنے لیکن بہت ساری باتیں اب بھی معلوم نہیں, تو اس طرح یہ حروف مقطعات ہیں, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے, اور بڑے بابرکت یہ حروف ہیں. بہت سے علماء, بہت سے صوفیہ ان کا ذکر کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور جیسا کہ کہا کہ علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے. تو قرآن کریم کے الفاظ کی ایک تاثیر ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل المومن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے ترنج کے پھل جیسی ہے, اس کی خوشبو بھی عمدہ اور اس کا ذائقہ بھی شاندار. ترنج ہمارے یہاں جیسے یہ سنترا ہوتا ہے, بلکہ
لکھتے ہیں یہ ترنج، حدیث شریف کے اندر یہ لفظ آیا ہے اترجا، اور فارسی میں اس کو ترنج کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ ویکیپیڈیا وغیرہ کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ یہ ترنج ہیں، وہی اسی پر سے جب یہ یورپ میں گیا تو اورنج لفظ بن گیا، اور جو نارنگی لفظ بھی بنا ہے وہ اسی پر سے بنا ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مثل المومن، اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے، کا مثل الاترجت، انگلش میں اس پھل کے لیے سیٹرون کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ سنترے جیسا یہ پھل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ کمثل الاترجت ریحھا طیب و طعمھا طیب، کہ اس کی بو بھی شاندار اور اس کا مزہ بھی عمدہ۔ ومثل المومن الذی لا یقرأ القرآن، کہ وہ مومن جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور جیسی کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی مومن ہے، اس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے، اس کے دل کے اندر بھی قرآن کی عظمت ہے۔ تو بہرحال کلام اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ اپنے لگاؤ کو رکھیں۔ جیسا کہ گزشتہ کل قرآن کریم ختم ہوا، آخر میں ہمیشہ ایک یہ روایت رہی ہے کہ قرآن کو ختم ہونے کے بعد من الجنت والناس، وہاں ختم ہو گیا لیکن وہاں ختم نہیں کرتے، پھر آخری رکعت میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ یاد دلاتے کہ قرآن ختم نہیں ہو گیا، اس کو پڑھنا ہے، پھر سے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے آخر میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کلام اللہ شریف، اس کے بڑے فضائل ہیں اس کی تلاوت کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام پاک سے محبت نصیب فرمائے اور بار بار اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت دن چل رہے ہیں، یا اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ آخری دنوں کے اندر تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما۔ یا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی بھی غلطیاں کی، جان بوجھ کر کی، انجانے میں ہوئی، یا اللہ تمام کو معاف فرما، اور یا اللہ ان مبارک دنوں کے اندر ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما۔ یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما، ظاہری گناہوں کو معاف فرما، دل کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں عید کے آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے پاک صاف فرما۔ یا اللہ شب قدر کی عبادت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ شب قدر کی عبادت نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ کلام پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، کلام پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا
پیدا فرما, کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ, اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. یہ تو انسانیت کی تعلیم ہے, اخلاق کی تعلیم ہے, امانت داری کی تعلیم ہے, توحید کی تعلیم ہے, سچائی کی تعلیم ہے یا اللہ. اس تعلیم کو, اس پیغام کو ہم دنیا کے اندر پہنچا نہ سکے یا اللہ, اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات ہیں یا اللہ. ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما یا اللہ. قرآن کے پیغام کو ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ملک کے اندر امن و محبت کا ماحول پیدا فرما یا اللہ. نفرت کے ماحول کو ختم فرما, غلط فہمیوں کو دور فرما یا اللہ. مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ. آبرو والی زندگی نصیب فرما, کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ, کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ. ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما یا اللہ. دینداری عطا فرما یا اللہ. دنیاوی ترقی عطا فرما, روزگار میں برکت عطا فرما یا اللہ. حلال پاکیزہ روزی عطا فرما, حرام سے حفاظت فرما یا اللہ. ہمارے گھروں کے اندر دینداری زندہ فرما, قرآن کی تعلیم کو زندہ فرما, قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما یا اللہ. قرآن کی محبت پیدا فرما یا اللہ. ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما یا اللہ. انہیں دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ. ہدایت کو عام فرما, گمراہی کو ختم فرما یا اللہ. ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ. دعوت کے کام کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما یا اللہ. آئندہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہم سے تیرے دین کا کام لے لے یا اللہ. ہم سے تیرے دین کا کام لے لے. اخلاص عطا فرما یا اللہ. اخلاص عطا فرما, تیرا خوف عطا فرما, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ. جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ, ان تمام کی مغفرت فرما. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انہیں معاف فرما یا اللہ. ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی ضروریات کو پوری فرما یا اللہ. کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ. جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما, روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما, حسد سے, تکبر سے, ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما یا اللہ. عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.